السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈاکٹر قاسم نے کوڑے کے ڈھیر سے روٹی اٹھا کر کھاتے ہوئے معصوم بچے کو دیکھا تو فوراً سے گاڑی کا دروازہ کھول کر باہر لپکے۔ شانی کے چہرے پر چونٹیاں چپکی ہوئی تھیں۔ ڈاکٹر قاسم کی بیوی نے یہ منظر دیکھا تو وہ بھی باہر نکلی اور ممتا بھرے انداز سے شانی کا چہرہ صاف کرنے لگی۔ شانی ان لوگوں کو دیکھ کر گھبرا گیا اور بھاگتے ہوئے ایک میلے کپڑوں کی گٹھڑی کی طرف لپکا۔ ڈاکٹر قاسم کی نظر جیسے ہی اس عورت پر پڑی، اس کے پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی، کیونکہ وہ عورت کوئی اور نہیں بلکہ اس کی کزن۔ میں اپنی اسٹڈی میں بیٹھا کتاب کا مطالعہ کر رہا تھا جب اچانک کمرے کا دروازہ کھول کر میری بیوی کمرے میں داخل ہوئی تھی۔ انہیں میں نے ہلکی مسکراہٹ پاس کی تھی اور واپس اپنی نظریں کتاب کے لفظوں پر مرکوز کر لی تھی، لیکن اچانک میری بیوی نے آتے ساتھ میرے ہاتھ سے کتاب چھین لی اور ایک طرف رکھتے ہوئے میرے سامنے بیٹھ گئی تھی۔ میں نے حیران ہو کر اپنی بیوی کو دیکھا۔ آج تک انہوں نے اس طرح کبھی برتاؤ نہیں کیا تھا۔ وہ بہت ہی سمجھدار اور رکھ رکھاؤ والی عورت تھی۔ میں کچھ کہتا اس سے پہلے ہی وہ بولی، ڈاکٹر صاحب، کب تک ان کتابوں کے اندر ہی گم رہیں گے؟ تھوڑی بہت ہمیں بھی توجہ دے دیا کریں۔ میں مسکرایا تھا اور ان کا ہاتھ تھامتے ہوئے بولا، فرمائیں بیگم صاحب، کیا کر سکتے ہیں ہم آپ کے لیے؟ چند لمحے وہ خاموش رہی اور پھر سر جھکا کر بولی، میں سوچ رہی تھی آج یتیم خانے چلتے ہیں، چھوٹے بچوں کو کپڑے اور کھانا وغیرہ فراہم کر کے آتے ہیں۔ کافی ٹائم ہو گیا ہے، نہ آپ کو چھٹی ملتی ہے اور نہ مجھے۔ ہمارا فرض بنتا ہے اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کیا ہے تو اس میں سے بانٹیں۔ اپنی بیوی کی بات سن کر میں کھل اٹھا تھا۔ میری بیوی کی ذہانت بہت اچھی تھی۔ میں ان کو دیکھتے ہوئے بولا، ٹھیک ہے، آپ تیار ہو جائیں، میں کپڑے اور کھانے کا بندوبست کرتا ہوں، پھر دوپہر تک ہم لوگ نکلتے ہیں۔ جبکہ وہ فوراً ہی چہک اٹھی تھی اور اپنی جگہ سے کھڑی ہوتے ہوئے بولی، آپ جیسا شوہر نصیب والی لڑکی کو ملتا ہے، خدا آپ جیسا شخص ہر ایک کو عطا کرے۔ یہ کہتے ہی وہ کمرے سے چلی گئی تھی، جبکہ ایک لمحے کے لیے میرے دل نے مجھ سے پوچھا تھا، کیا واقعی مجھ جیسا آدمی ہر عورت کو ملنا چاہیے؟ میں نے بے اختیار آسمان کی طرف دیکھا تھا اور اللہ کو مخاطب کرتے ہوئے بولا، میری ماضی میں کی ہوئی غلطی کو اے رب معاف فرما دے، میرے گناہوں کو معاف فرما دے۔ آج بھی میں جب اس غلطی کے بارے میں سوچتا ہوں تو میرا دل کانپ اٹھتا ہے۔ رب العالمین، بس آپ سے ایک ہی دعا ہے، کبھی بھی میرا ماضی میری بیوی کے سامنے بیان نہ ہو، ورنہ میں خود کو کبھی معاف نہیں کر پاؤں گا۔ چند لمحے میں اپنی جگہ پر ہی کھڑا اس دردناک ماضی کو یاد کرتا رہا تھا اور پھر سر جھٹک کر سیدھا باہر کی طرف بڑھا تھا۔ ارادہ اب میرا کچھ کپڑے اور کھانے کا بندوبست کرنے کا تھا۔ وقت دھیرے دھیرے گزرتا چلا جا رہا تھا۔ اپنے اثر و رسوخ کے ذریعے میں نے کچھ ہی گھنٹوں میں اچھے کپڑے اور کھانے کا بندوبست کر لیا تھا اور ایک یتیم خانے کا ایڈریس دے کر میں نے سب چیزیں وہاں پہنچانے کا حکم دے دیا تھا۔ میرا ارادہ وہاں پہنچنے سے پہلے ہی وہاں سامان پہنچانے کا تھا۔ پھر میں اپنے ہاتھوں سے سارا سامان ان بچوں کو تقسیم کرنا چاہتا تھا۔ میں اپنے کمرے میں آیا تو میری بیوی بالکل تیار کھڑی آئینے میں جھمکے پہن رہی تھی۔ میں ان کے پاس جا کر کھڑا ہو گیا۔ اچانک ہی میری نظر ان کی آنکھوں پر گئی اور میں بے اختیار بولا، زرینہ، آپ روئی ہیں؟ میرا محض اتنا کہنا تھا، وہ بے اختیار میرے سینے سے لگ گئیں اور گھٹی گھٹی آواز میں رونے لگی تھی۔ ان کا رونا میری جان لے رہا تھا۔ میں ان کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے بولا، کیا ہوا زرینہ؟ آپ کیوں رو رہی ہیں؟ کوئی بات ہوئی ہے یا اماں نے کچھ کہا ہے؟
میری بات سن کر انہوں نے سر نفی میں ہلا دیا تھا اور مجھ سے علیحدہ ہوتے ہوئے بولی، خدا مجھ پر رحم کیوں نہیں کھاتا؟ قاسم، میں ہر کچھ کرتی ہوں، نماز پڑھتی ہوں، روزہ رکھتی ہوں، باقاعدگی سے صدقہ خیرات دیتی ہوں، زکوٰۃ نکالتی ہوں، غریبوں کی مدد کرتی ہوں، پھر بھی اللہ مجھ پر رحم کیوں نہیں کھاتا؟ میرا قصور کیا ہے؟ اپنی بیوی کی بات سن کر میں نے دہل کر اس کی طرف دیکھا اور ان کو دیکھتے ہوئے بولا، آپ ایسی باتیں کیوں کر رہی ہیں؟ ہوا کیا ہے؟ کچھ تو بتائیں۔ جبکہ وہ روتے ہوئے بولی، کیا آپ کو نہیں معلوم مجھے کیا ہوا ہے؟ کیا آپ کو نہیں پتا کہ میرے دل میں کیا درد پنپ رہا ہے؟ ان کی بات سن کر میں نے ضبط سے مٹھیاں بھینچ لیں اور شرمندگی سے سر جھکا لیا تھا۔ وہ مزید مجھے دیکھتے ہوئے بولی، شادی کو 5 سال ہو گئے ہیں، میں نے آج تک میں اولاد کے لیے ترس رہی ہوں، لیکن کیوں؟ آخر مجھ سے کیا غلطی ہوئی ہے؟ یہ بات آج تک مجھے سمجھ نہیں آئی۔ آپ کا چیک اپ ہو چکا ہے، میرا چیک اپ ہو چکا ہے، ہم دونوں میں کوئی کمی نہیں ہے، پھر اللہ تعالیٰ کیوں دیر کر رہے ہیں؟ ایسا کیا گناہ کر دیا ہم نے؟ تو یہ معمولی سے انسان ہیں، بلکہ ہم تو مسیح ہیں، لوگوں کی رہنمائی کرتے ہیں، انہیں ٹھیک کرتے ہیں۔ اپنی بیوی کی باتیں سن کر ایک دردناک لمحہ میری آنکھوں کے سامنے آیا تھا، جسے میں نے ضبط سے آنکھیں بند کر کے سر جھٹک دیا تھا اور اس کو دیکھتے ہوئے بولا، بس رینا، کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ ایک ہی بات کر کر کے تم مجھے بھی اذیت دیتی ہو اور خود بھی مسلسل اذیت کا شکار رہتی ہو۔ یہ جڑے ہوئے ہاتھ دیکھ رہی ہو میرے؟ میں نے بے اختیار اس کے سامنے ہاتھ جوڑے تھے اور اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولا تھا، انہی باتوں کا واسطہ ہے، انہی ہاتھوں کا واسطہ، تمہیں خدا کے لیے اس بات کو سوچنا چھوڑ دو۔ کیا میں تمہیں اولاد کے لیے بولتا ہوں یا امی تمہیں کسی چیز کا طعنہ دیتی ہیں جو تم ایک بات سوچ سوچ کر خود کو بیمار کرتی رہتی ہو؟ حالانکہ تم خود ایک ڈاکٹر ہو، تمہیں ساری کنڈیشنز معلوم ہیں، اس کے باوجود میں مزید کچھ بھی کہتا اس سے پہلے وہ بولی، ڈاکٹر صاحب، آپ بھی جانتے ہیں سوچ ایک فطری عمل ہے اور اس پر کسی کا اختیار نہیں ہوتا۔ میں جتنا بھی اپنی سوچ پر جھٹکنے کی کوشش کر لوں، ایک نہ ایک دن مجھے یہ بات ضرور اندر ہی اندر کھاتی ہے، لیکن میں کیا کروں؟ چھوڑیں ان باتوں کو، ہم چلتے ہیں، دیر ہو رہی ہے۔ یہ کہتے ہی وہ باہر چلی گئی تھی، جبکہ مجھے ایک ایسی مشکل میں مبتلا کر چکی تھی جس کی کوئی حد نہیں تھی۔ مجھے معلوم تھا ہماری اولاد کیوں نہیں ہو رہی، آخر کیوں مجھے اللہ باپ نہیں بنا رہا۔ میں نے ایک بار پھر اپنے رب سے دعا کی تھی کہ میری مشکلوں کو آسان فرما، مجھ پر رحم فرما، لیکن کہتے ہیں نا، کچھ لوگوں کے دلوں میں اللہ تعالیٰ مہر ڈال دیتے ہیں، اور ان کچھ لوگوں میں سے میرا بھی شمار ہوتا تھا۔ میں باہر آیا تو میری بیوی اماں کے ساتھ بیٹھی ہوئی جانے کی بات کر رہی تھی، جبکہ میری اماں نے ایک نظر مجھے دیکھا اور دوسری نظر میری بیوی پر ڈال کر محبت پاش لہجے میں بولی تھی، اپنا دل چھوٹا نہ کیا کرو زرینہ، یہ اللہ تعالیٰ کی دین ہے۔ مجھے معلوم ہے تم کمرے سے رو کر آئی ہو اور مجھے پتہ بھی ہے کہ تم کیوں روئی ہو، مگر بیٹا، یہ سب بے وقوفی ہے، ان سب چیزوں میں اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ہوتا ہے، ہم انسان کچھ بھی نہیں ہیں۔ اگر وہ چاہے گا تو تمہارے گھر اولاد ہو جائے گی، اور اگر وہ نہیں چاہے گا تو تم کچھ بھی کر لو، تم کبھی بھی اولاد سے آراستہ نہیں ہو سکتی۔ جبکہ میری بیوی نے ان کی کسی بات کا جواب نہیں دیا تھا، بس خاموشی سے سر ہاں میں ہلا رہی تھی۔ چند لمحے بعد میں نے ہی امی کو خاموش رہنے کا اشارہ کیا اور زرینہ کو دیکھتے ہوئے بولا، چلو ہمیں دیر ہو رہی ہے، وہاں جا کر کھانا کپڑے بھی تقسیم کرنے ہیں اور پھر واپس بھی آنا ہے، ہو سکتا ہے شام تک عائشہ اپنے بچوں کے ساتھ آ جائے۔
میری بات سن کر زرینہ کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ عائشہ کے بچوں سے اس کا بہت دل لگتا تھا۔ وہ فوراً سے بولی، ٹھیک ہے، واپسی پر کچھ سامان بھی لیتے آئیں گے۔ میں نے سر کو ہاں میں ہلا دیا۔ امی کو خدا حافظ بول کر اسے لیے گاڑی کی طرف بڑھ گیا۔ میرا دل خود بخود بوجھل ہو چکا تھا۔ صبح سے ہی وہ مجھے ایسی کشمکش میں مبتلا کر رہی کہ بار بار مجھے اپنا ماضی یاد آ رہا تھا، اور اپنی اس غلطی کو یاد کر کے میرا دل بار بار تڑپ رہا تھا۔ میں نے فرنٹ ڈور کھولا تو وہ سیٹ پر اپنا دوپٹہ سنبھال کر بیٹھ گئی تھی، جبکہ میں بھی گھوم کر ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ چکا تھا۔ گاڑی نے دروازہ کھولا تو میں سیدھی گاڑی روڈ پر ڈال چکا تھا۔ نظر روڈ پر تھی لیکن دل و دماغ کہیں اور اٹکا ہوا تھا۔ اچانک ہی ماضی کی ایک پرچھائی میری آنکھوں کے سامنے آئی۔ گرمیوں کی سخت دوپہر تھی۔ میں اپنے کمرے میں بیٹھا لیپ ٹاپ استعمال کر رہا تھا جب کمرے کا دروازہ کھٹکھٹا کر میری کزن سلطانہ کمرے میں داخل ہوئی۔ ایک نظر ڈال کر میں نے واپس اپنی نظریں لیپ ٹاپ پر جما دی تھی۔ وہ قدم بقدم چلتی ہوئی میرے پاس آئی تھی اور میرے سامنے کھڑی ہوتے ہوئے بولی، کب سے میں آپ کا انتظار کر رہی تھی، کہاں رہ گئے تھے آپ؟ آپ کو معلوم ہے مجھے آپ کو ایک بہت بڑی خبر دینی ہے۔ سلطانہ کی بات سن کر میں نے بیزاری سے سر جھٹکا تھا اور اس کو دیکھتے ہوئے بولا، اب کیا مصیبت آ گئی ہیں؟ میرا سرد لہجہ سن کر وہ تھوڑا سا گھبرا کر بولی، کیا ہو گیا ہے قاسم؟ پہلے آپ اس طرح کبھی برتاؤ نہیں کرتے تھے، لیکن کچھ دن سے میں نوٹ کر رہی ہوں کہ آپ چھوٹی چھوٹی باتوں پر مجھ سے الجھ رہے ہیں۔ یہ بات غلط ہے۔ اس کی بات سن کر میں نے ایک نگاہ اس کے وجود پر ڈالی تھی اور سر نفی میں ہلاتے ہوئے بولا، تمہارا کچھ بھی نہیں ہو سکتا، کتنا بھی میں تمہیں سمجھا لوں۔ جب میں کام کر رہا ہوں کمرے میں نہیں آیا کرو، مگر تمہیں یہ بات سمجھ ہی نہیں آتی، اور پھر جب میں تمہارے ساتھ روڈوں پر ہوتا ہوں تو تم مجھ سے الجھتی ہو۔ ارے بھائی باہر جاؤ، مجھے کام کرنا ہے۔ میری بات سن کر وہ فوراً سے بولی، قاسم ابھی پلیز سارے کام چھوڑ کر میری بات سن لیں۔ میں جانتی ہوں آپ اکثر مجھ سے لڑائی کر لیتی ہیں، لیکن ابھی فی الحال میری بات سن لیں، مسئلہ بہت بڑا ہو چکا ہے۔ اس کی بات سن کر نہ جانے کیوں مجھے خطرے کی علامت محسوس ہوئی۔ میں نے ایک نظر سلطانہ پر ڈالی اور سرد لہجے میں بولا، کیا ہوا ہے اب؟ کون سی مصیبت سر پر آن پڑی ہے جو تم اب اس طرح میرے سر پر کھڑی ہو کر بکواس کر رہی ہو؟ میری بات سن کر چند لمحے وہ خاموش رہی اور پھر اچانک اس نے پریگننسی سٹک میرے سامنے کی تھی اور مجھے دیکھتے ہوئے بولی، قاسم میں حاملہ ہو گئی ہوں۔ میں نے آپ کو منع بھی کیا تھا کہ یہ سب شادی سے پہلے ٹھیک نہیں رہے گا، لیکن آپ نے میری بات نہیں سنی۔ دیکھیں اب کیا ہوگا، آپ کی امی کو پتہ چل جائے گا، میرے گھر میں پتہ چل جائے گا، میں سارے جہاں میں بدنام ہو جاؤں گی۔ قاسم خدا کے لیے کچھ کریں ورنہ مجھے کچھ ہو جائے گا۔ اس کی بات سن کر چند لمحے میں اس کو دیکھتا رہ گیا اور پھر فوراً سے بولا، زیادہ پینک ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میں تمہیں 2-3 گولیاں لا کر دوں گا، تم اسے نگل لینا، پھر سب کچھ ختم ہو جائے گا، زیادہ ٹینشن کی بات نہیں ہے۔ میں مزید گہری سوچ میں جاتا، اچانک ہی گاڑی ڈگمگائی تھی۔ میں فوراً ہی حال میں لوٹا۔ میں نے فوراً گاڑی کو بریک لگایا تھا۔ بر وقت گاڑی سنبھال لینے کی وجہ سے خطرناک ایکسیڈنٹ ہوتے ہوتے بچ گیا۔ میری بیوی مجھے دیکھتے ہوئے بولی، کیا کر رہے ہو قاسم؟ خدا کو مانے ابھی ایکسیڈنٹ ہو جاتا، حد کرتے ہیں آپ، دھیان سے گاڑی چلائیں۔ اپنی بیوی کی بات سن کر میں نے سر کو ہاں میں ہلا دیا، آنکھوں میں آئی ہوئی نمی کو صاف کیا اور ڈیش بورڈ سے پانی کی بوتل اٹھا کر 2-4 گھونٹ حلق میں انڈیلے تھے۔ میری اپنی سانس بحال کی۔ میں نے ایک بار پھر گاڑی یتیم خانے کی طرف موڑ لی تھی۔ میری بیوی مجھے دیکھتے ہوئے بولی، کیا ہوا قاسم؟ کوئی مسئلہ ہو گیا ہے؟ آپ مجھے کافی پریشان لگ رہے ہیں۔ اس کی بات سن کر میں نے بات کو گھما دیا اور اس کو دیکھتے ہوئے بولا، تمہیں معلوم ہے نا
تم جب بھی روتی ہو میرا حال ایسا ہی ہو جاتا ہے۔ کتنی بار میں نے تمہیں سمجھایا ہے، اپنے آنسو نہ بہایا کرو، مجھے تکلیف ہوتی ہے۔ میری بات سن کر زرینہ مسکرائی تھی اور مجھے دیکھتے ہوئے بولی، آپ کی محبت کی وجہ سے آج تک میں خوشحال زندگی گزار رہی ہوں، ورنہ وہ دن میری زندگی کا آخری دن ہوگا جب آپ مجھ سے سرد ہو جائیں گے۔ اور میں بے اختیار بولا تھا، اور وہ دن کبھی آئے گا ہی نہیں۔ ایک لمبی مسافت طے کر کے ہم یتیم خانے پہنچ گئے۔ میرا اور میری بیوی کا استقبال بہت اچھے طریقے سے کیا گیا تھا۔ کھانا اور کپڑے کے سامان کو اندر پہنچا دیا گیا، بس میرا اور زرینہ کا انتظار کیا جا رہا تھا تاکہ ہم اپنے ہاتھوں سے سامان تقسیم کر سکیں۔ زرینہ ساری چیزیں دیکھ کر کافی خوش ہوئی تھی اور باقاعدہ اس نے مجھے گلے لگا کر شکریہ ادا کیا۔ ہر چھوٹے بچے سے وہ اتنی خوش اخلاقی سے مل رہی تھی کہ بے اختیار میری آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ زرینہ بہت اچھی عورت تھی، لیکن صرف اور صرف میرے گناہوں کی اذیت جھیل رہی تھی۔ ایک چھوٹی بچی کو گود میں لیتے ہی وہ میری طرف مڑی اور مجھے دیکھتے ہوئے بولی، کاش ہماری بھی بیٹی ہوتی۔ آپ کو پتہ ہے مجھے بچیوں کی چیزیں لینے کا کتنا شوق ہے۔ میں نے سر کو ہاں میں ہلا دیا اور اس بچی کے سر پر ہاتھ پھیر کر زرینہ کو دیکھتے ہوئے بولا، جلدی جلدی ملاقات کر لو، پھر سب سے پھر نکلنا بھی ہے، مجھے ایک میٹنگ کے لیے ہسپتال جانا ہے۔ بے شک جونیئر ڈاکٹرز کی چھٹی ہے، مگر ہم سینئر ڈاکٹر کو آج ایک ساتھ بیٹھ کر کچھ ہسپتال کے متعلق ڈسکشنز کرنی ہے۔ میری بات سن کر وہ فوراً ہی آگے بڑھ گئی تھی، جبکہ میں ایک طرف پلر کے ساتھ ٹیک لگائے کھڑا ہو گیا تھا۔ آنکھوں کے سامنے ایک بار پھر وہی منظر گردش کرنے لگا تھا۔ اگلے روز ہی میں سلطانہ کے لیے وہ گولیاں لے آیا۔ میں جانتا تھا کہ یہ اس کی صحت کے لیے اچھی نہیں ہے۔ بعض اوقات ایسی گولیوں کے ذریعے عورت ماں ہی نہیں بن پاتی۔ میں اس کے کمرے میں کھٹکھٹا کر داخل ہوا تو وہ فوراً اٹھ کر بیٹھ گئی اور مجھے دیکھتے ہوئے بولی، نہیں قاسم، میں نے ساری رات اس بارے میں سوچا ہے، مگر میں اپنا بچہ ختم نہیں کر سکتی۔ فیوچر میں ہم دونوں نے شادی کرنی ہے تو آپ ابھی اپنی امی سے بات کریں اور کہیں کہ اسی مہینے ہم دونوں شادی کریں گے، اور پھر کسی کو کچھ بھی پتہ نہیں چلے گا کہ میں حاملہ کب ہوئی اور کیوں ہوئی تھی۔ خدا کے لیے قاسم میرا بچہ ختم نہ کریں، میں نے سن رکھا ہے ایسی گولیوں سے عورت کبھی دوبارہ ماں نہیں بن پاتی۔ اس کی یہ بات سن کر میں نے بے اختیار اس کا جبڑا سختی سے تھامتے ہوئے بولا تھا کہ ہاتھوں میں دبوچ لیا اور اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے غرا کر بولا، میرے سامنے فضول گوئی سے پرہیز کیا کرو۔ میں نے بس کہہ دیا سو کہہ دیا، تم یہ گولیاں کھا رہی ہو، یہ میرا آخری فیصلہ ہے۔ میں نے زبردستی اس کے منہ میں گولیاں انڈیل دی تھیں اور پانی کا گلاس منہ سے لگا دیا، مگر وہ فوراً ہی وہ گولیاں اگل چکی تھیں اور مجھے زور سے دھکا دے کر باہر کی طرف بھاگ گئی۔ میرا دل سہم کر رہ گیا تھا۔ باہر اماں موجود تھی، اگر اس نے انہیں کچھ بتا دیا، یہ سوچ آتے ہی میں فوراً باہر بھاگا، مگر تب تک وہ اماں کے کمرے سے جا چکی تھی۔ میں مزید اپنے ماضی کو یاد کرتا، اس سے پہلے زرینہ میرے کندھے پر ہاتھ رکھا تھا اور میں یکدم حال میں لوٹ آیا تھا۔ وہ مجھے دیکھتے ہوئے بولی، کیا ہوا، کہاں گم ہو رہے ہو؟ آپ بار بار سب خیریت ہے دوبارہ پوچھ رہی ہوں۔ میں نے ہاں میں سر ہلا دیا تھا اور اس کو دیکھتے ہوئے بولا، کیا ہوا، چلے ہو گئی سب بچوں سے ملاقات؟ اس نے سر کو ہاں میں ہلا دیا اور میرا ہاتھ تھامتے ہوئے بولی، بالکل ہو گئی سب سے ملاقات، اب گھر چلتے ہیں، اور میں آپ کے لیے رات کا کھانا بناتی ہوں، آپ باہر سے کچھ نہیں کھا کر آنا، میں ریڈی رکھوں گی سب کچھ، آج ہم سب کے ساتھ ڈنر کریں گے۔ میں نے مسکرا کر سر ہاں میں ہلایا اور اسے لیے گاڑی کی طرف بڑھ گیا۔ گاڑی میں بیٹھتے ہی ہم لوگ سیدھا گھر کی طرف روانہ ہو گئے۔ بیچ میں عائشہ کے بچوں کے لیے تھوڑا بہت سامان خریدنا تھا، مگر فی الحال اب مجھے دیر ہو رہی تھی اور موڈ بھی اتنا اچھا نہیں تھا کہ میں کوئی سامان خریدتا،
سگنل پر گاڑی رکی تو بے اختیار میری بیوی کی نظر فٹ پاتھ پر گئی تھی، اور وہ مجھے دیکھتے ہوئے بولی، قاسم وہ دیکھیں اس بچے کو کس طرح کچرے سے روٹی کا ٹکڑا اٹھا کر کھا رہا ہے۔ میں نے بے اختیار نظریں موڑ کر اپنی بیوی کی نظروں کے تعاقب میں دیکھا اور اگلے ہی پل سانس لینا بھول گیا تھا۔ وہ واقعی زمین پر چھوٹا سا بچہ جس کے چہرے پر چونٹیاں چل رہی تھی، وہ زمین پر بیٹھا روٹی کا ٹکڑا ڈھونڈ کر کھا رہا تھا۔ میں نے فوراً گاڑی ایک طرف لگائی اور جلدی سے گاڑی سے اتر کر اس بچے کی طرف بڑھا۔ میری بیوی بھی ممتا کے احساس سے تڑپ کر اس بچے کے پاس جا پہنچی۔ مجھ سے پہلے اس نے معصوم بچے کو کھڑا کیا تھا اور اپنے دوپٹے سے اس کے چہرے پر چلتی ہوئی چوٹیوں کو صاف کر کے اس کے ہاتھ سے روٹی کا ٹکڑا لے کر سر نفی میں ہلایا تھا اور اس کو دیکھتے ہوئے بولی، نہیں بیٹا، اس طرح کچرے کے ڈھیر سے کھانا نہیں کھاتے۔ بھوک لگ رہی ہے، آؤ میں تمہیں کھانا کھلاؤں۔ مگر اس سے پہلے اس معصوم بچے نے گھبرا کر میری بیوی کے ہاتھ خود سے ہٹائے تھے اور بے اختیار دوسری طرف کپڑے کی گٹھری رکھی ہوئی تھی، وہ وہاں دوڑا تھا۔ میں نے سہم کر اس بچے کو دیکھا۔ خدا نہ خواستہ اگر کوئی گاڑی اسے مار دیتی تو وہ بہت بری طرح زخمی ہو جاتا۔ میں اور میری بیوی اس طرف بڑھے تھے، مگر جیسے ہی میری نظر اس گٹھڑی کے پاس بیٹھی عورت پر گئی، میں اگلا سانس لینا بھول گیا تھا، کیونکہ سامنے کوئی اور نہیں، سلطانہ بیٹھی ہوئی تھی۔ ایسا لگتا تھا جیسے کسی نے میرے جسم سے جان نکال لی ہو۔ میری بیوی ان لوگوں کے پاس جانا چاہتی تھی، مگر میں نے بے اختیار اس کا ہاتھ تھام لیا۔ وہ مجھے دیکھتے ہوئے بولی، قاسم ہاتھ چھوڑیں، میں اس بچے سے مل لوں، اس کی اماں کی حالت بھی تو دیکھیں، کچھ پیسے دے آتی ہوں۔ مگر میں نے سر نفی میں ہلاتے ہوئے اسے گاڑی کی طرف بڑھ گیا تھا اور میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا، ایسا لگتا تھا جیسے ابھی سینے سے باہر آ جائے گا۔ اگر میری بیوی سلطانہ کو کے بارے میں پتہ چل گیا، یہ سوچ کر ہی میں اگلا سانس نہیں لے پایا تھا۔ میں نے اسے فوراً گاڑی میں بٹھایا اور سیدھا اپنے گھر کی طرف گامزن ہو گیا۔ مجھ سے بار بار وہ ایک ہی سوال پوچھ رہی تھی، قاسم کیا ہوا، کوئی مسئلہ ہے کیا، مجھے بتا دے۔ لیکن میں کچھ بھی بولنے کی حالت میں رہا ہی نہیں تھا، بس چپ چاپ میں نے گھر کے سامنے اتارا تھا اور سیدھا ہسپتال کی طرف روانہ ہو گیا تھا۔ میرا دل و دماغ بالکل کام نہیں کر رہا تھا۔ ہسپتال پہنچ کر میں نے سیدھا اپنے کیبن میں جا کر خاموشی سے بیٹھ گیا تھا۔ میری آنکھوں کے سامنے بار بار سلطانہ کا مٹی سے اڑا ہوا چہرہ آ رہا تھا۔ اس روز سلطانہ نے میری اماں کو جا کر صرف اتنا کہا تھا کہ وہ اپنے گھر واپس لوٹ کر جانا چاہتی ہیں۔ امی نے کافی اعتراض کیا، کیونکہ وہ ہمارے گھر پڑھنے کے لیے آئی تھی، ہمارے گھر سے اس کی یونیورسٹی قریب تھی، مگر وہ ضد پر اڑ گئی تھی اور اسی دن اس نے اپنا سامان لے کر اپنے گھر کی جانب روانہ ہو گئی۔ میں تھوڑا سا پریشان ہوا تھا، کیونکہ اس نے گولی نہیں کھائی تھی، اب کیا ہوگا، بس اسی حوالے سے سوچتا جا رہا تھا، مگر دوسری طرف کوئی جواب موصول نہ ہوا۔ 2 مہینے بعد خالہ کی روتی ہوئی فون کال آئی تھی۔ ان کا کہنا تھا کہ سلطانہ اپنا سامان لے کر گھر سے بھاگ گئی ہے۔ آپ کو کچھ پتہ ہے وہ کہاں گئی ہے؟ کیا آپ کے گھر آئی ہیں؟ جبکہ میں سانس لینا بھول گیا۔ سلطانہ کہاں بھاگی تھی اور کیوں بھاگی تھی، مجھے کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، مگر اب ساری چیزیں کلیئر ہو گئی تھیں اور وہ اپنے بچے کے لیے بھاگ گئی تھی، اور وہ بچہ کسی اور کا نہیں، میری اپنی اولاد تھا۔ میں نے وہیں سر تھام لیا اور دل چاہ رہا تھا کہ چیخ چیخ کر رو لوں، مگر میں ایک ایسی جگہ پر موجود تھا، اگر میں غلطی کر بھی دیتا تو ساری جگہ پر میرا تماشا بن جاتا، اور میں ایسا نہیں چاہتا تھا۔ کافی دیر تک میں ہسپتال میں بیٹھا رہا، حالانکہ آج میری بہت ضروری میٹنگ تھی، مگر میں نے وہ کینسل کر ڈالی تھی۔ مجھ میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ میں فی الحال کسی بھی کا سامنا کرتا۔ میری زندگی کی سب سے بڑی بزدلی یہی تھی کہ میں نے سلطانہ سے نکاح کیا تھا، نہ اس بچے کو اپنا نام دیا تھا،
اور آج جب مجھے موقع ملا کہ میں سلطانہ کو تھام سکوں، اپنی اولاد کو اپنے سینے سے لگا سکوں، تب بھی میں ڈر کر پیچھے ہٹ گیا تھا۔ میں مرد کے نام پر دھبا تھا اور یہ بات آج مجھے بہت شدت سے محسوس ہو رہی تھی۔ رات کے تقریباً 10 بجے میری واپسی ہوئی اور اب میں ہسپتال میں بیٹھے بیٹھے بھی تھک گیا، لیکن میں جانتا ہی نہیں تھا آج میری زندگی کس طرح پلٹنے والی ہے۔ گاڑی پہنچ میں پارک کر کے میں اندر کی طرف بڑھا۔ جیسے ہی میں مرکزی دروازہ عبور کیا، لاؤنج میں داخل ہوا، سامنے کا منظر دیکھ کر اگلا سانس بھی میں لے نہیں پایا۔ سلطانہ امی کے پہلو سے لگی بیٹھی تھی اور میرا بچہ میرا بچہ اس کی گود میں سر رکھے سو رہا تھا۔ میری بیوی اس کے سامنے پانی کا گلاس پیش کر رہی تھی۔ میں کچھ کہتے سے پہلے ہی میری بیوی آہٹ پا کر میرے پاس طرف مڑی اور مجھے دیکھتے ہوئے بولی، کیا لگا تھا آپ کو؟ آپ کا وہ بکھلایا ہوا انداز، چڑچڑا لہجہ، میں بھانپ نہیں پاؤں گی کہ کچھ گڑبڑ ہے۔ افسوس ہے مجھے ڈاکٹر قاسم، آپ ایک مسیحا ہو کر کسی کی زندگی اس طرح سے تباہ و برباد کر سکتے ہیں۔ میں نے نم آنکھوں سے سلطانہ کو دیکھا جو امی کے سینے سے لگی زاروں قطار رو رہی تھی۔ میں قدم بہ قدم چلتا ہوا اس کے پاس آ گیا۔ میں کچھ کہتا اس سے پہلے ہی وہ بولی، جائیں آپ یہاں سے، آپ کی وجہ سے میرے بچے کا پورا بچپن برباد ہو گیا۔ میں نے کہا تھا نا کہ آپ نکاح کر لیں، لیکن نہیں، آپ کو صرف اور صرف اپنی مردانگی دکھانی تھی، اور وہ بھی صرف تنہائی میں۔ جو آپ نے دکھائی، لذت حاصل کی اور پھر مجھے مرنے کے لیے چھوڑ دیا۔ میں آپ کو کبھی معاف نہیں کروں گی ڈاکٹر قاسم، آپ نے میرا سب کچھ چھین لیا جبکہ میں کچھ بول نہ پایا تھا۔ میری اماں نے ایک زوردار تھپڑ میرے منہ پر دے مارا اور مجھے دیکھتے ہوئے بولی، دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ اب سمجھ آئی تمہارے گھر اولاد کیوں نہیں ہوتی۔ جب تم اپنی اولاد کو سنبھال ہی نہ سکے، اسے سینے سے نہ لگا سکے، تو تمہارے ساتھ کیوں اللہ تعالیٰ کوئی معجزہ کرتا۔ دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ میں نے ایک نظر سلطانہ پر ڈالی اور خاموشی سے اٹھ کر اپنے کمرے میں آ گیا۔ تقریباً 2 روز تک میری بیوی میرے پاس آئی ہی نہیں تھی۔ تیسرے دن تھک ہار کر میں نے اماں کے کمرے کا رخ کیا۔ میں اندر داخل ہوا تو سامنے ہی وہ اماں سے باتیں کر رہی تھی۔ میں قدم بہ قدم چلتا ہوا ان دونوں کے پاس جا کر بیٹھ گیا۔ میں کچھ کہتا اس سے پہلے ہی میری ماں بولی تھی، اگر تم چاہتے ہو کہ قاسم کہ میں تمہیں معاف کر دوں اور زرینہ تمہارے ساتھ رہے، تو اس کے بدلے تمہیں سلطانہ سے نکاح کرنا ہوگا اور اپنے بیٹے شانی کو سینے سے لگانا ہوگا۔ کیا تم یہ کر سکتے ہو؟ میں بے اختیار بولا، اور ماں اب جو کہیں گی میں کروں گا، اور خاص کر سلطانہ کے لیے۔ میں واقعی دل سے کچھ کرنا چاہتا ہوں اماں۔ میں ڈر گیا تھا، مجھے لگا آپ ناراض ہو جائیں گی، خالہ کبھی اس رشتے کے لیے راضی نہیں ہوں گی، اس لیے میں نے اپنے قدم پیچھے لیے تھے۔ مگر ابھی میں اپنا جملہ پورا کرتا اس سے پہلے میری بیوی بولی، مگر آپ کی نیت میں فطور تھا ڈاکٹر قاسم، افسوس ہے مجھے آپ کا کہ آپ میرے شوہر ہیں، آپ اتنے ظالم ہو سکتے ہیں، میں نے سوچا بھی نہیں تھا۔ اکثر میں نماز میں دعا کرتی تھی کہ آپ جیسا شوہر ہر عورت کو ملے، مگر اب میں دعا کرتی ہوں کہ آپ جیسا مرد کسی عورت کے نصیب میں نہ آئے، کیونکہ آپ انسان نہیں، حیوان ہیں۔ آپ کے سینے میں دل نہیں، پتھر ہے۔ میرے دل واقعی شرمندگی کی وجہ سے آخری انتہا پر پہنچ گیا تھا۔ میں بے اختیار کھڑا ہوا اور سیدھا سلطانہ کے کمرے کی طرف بڑھا تھا۔ آج بھی اس کا وہی کمرہ تھا جو 7 سال پہلے اس کا ہوا کرتا تھا۔ میں کمرے میں داخل ہوا تو شانی کو بیڈ پر سلا رہی تھی۔ مجھے دیکھتے ہی گھبرا کر اپنی جگہ سے کھڑی ہوئی۔ وہ کچھ کہتی اس سے پہلے میں اس کے قدموں میں جا کر جھک گیا اور اس کے پاؤں پکڑ کر زاروں قطار روتے ہوئے بولا، خدا کے لیے سلطانہ مجھے معاف کر دو، میں نے بہت بڑی غلطی کی ہے، میری غلطی کی معافی نہیں ہے سلطانہ، مگر مجھے معلوم ہے کہ تم بہت اچھی ہو تو تم معاف کر دو گی۔ مگر اس نے مجھے معاف نہیں کیا، اس نے رخ پھیر لیا تھا۔ مگر کہتے ہیں نا، ایک معافی انسان کو سب کچھ عطا کر سکتی ہے۔ وقت دھیرے دھیرے گزرتا جا رہا تھا۔ اماں کی باتیں زرینہ کی برین واشنگ کر رہی تھی اور میں باہر بار بار اس کھڑکی کی طرف
جھکاؤ سلطانہ کو راضی کر گیا تھا۔ میں نے سادگی سے سلطانہ سے نکاح کر لیا، شانے کو باپ کا نام دیا، میں نے دونوں بیویوں کو ایک ہی گھر میں رکھا۔ زرینہ کبھی بھی سلطانہ کو کچھ نہیں کہتی، ہمیشہ اس کا خیال رکھتی ہے۔ اسے معصوم نے پورے 7 سال برباد کیے، اور میں نے بھی اتنی محبت اور پیار دیتا ہوں جس کی کوئی حد نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے دوسرے ہی سال زرینہ کو بھی اولاد نرینہ سے نواز دیا تھا۔ کہتے ہیں نا، جب آپ اپنی غلطیوں کا خمیازہ بھگت لو تو اللہ تعالیٰ بھی آپ کو عطا کر دیتا ہے۔ جس روز سلطانہ نے مجھے معاف کیا تھا، اس روز سے میری زندگی میں بہار آنا شروع ہو گئی تھی۔ میں نے زندگی سے صرف ایک سبق سیکھا ہے، جیسا آپ کرو گے ویسا آپ کو لوٹ کر ضرور ملے گا۔ لیکن مجھے افسوس ہے، میری وجہ سے کئی سال زرینہ نے سمجھوتا کیا، اور میری وجہ سے آج بھی وہ سمجھوتا کر رہی ہے۔ مجھے معلوم ہے زرینہ کو سلطانہ سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ وہ عورت ہے، لیکن میں جانتا ہوں زرینہ ایک عورت ہے، اور ایک عورت کبھی اپنا شوہر بانٹ نہیں پاتی۔ اگر وہ اپنا شوہر بانٹ رہی ہے تو یہ بہت بڑی بات ہے، اور میں اس بات کی بہت زیادہ عزت کرتا ہوں۔ ہماری آج کی یہ کہانی آپ کو کیسی لگی؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں، اور مزید اس طرح کے سبق آموز کہانیاں سننے کے لیے ہماری ویڈیوز کو لائک کریں، شیئر کریں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔